ایک کرسی کے سامنے دیوار پر ایک بہت بڑا پینل بنا ہوا تھا جس پر مختلف رنگوں کے لاتعداد بٹن لگے ہوئے تھے۔ کئی ڈائلز تھے۔ ان رنگ برنگے بٹنوں کی مدد سے تمام کیمروں اور پیلس کے خفیہ راستوں کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ اس کمرے کی فرش پر ایک آدمی کی لاش پڑی تھی۔ اس کے سینے سے بہنے والا خون فرش پر جم چکا تھا۔ اس لاش سے ذرا ہٹ کر بیلا اس طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ دونوں ٹانگیں آگے کو پھیلی ہوئی تھی اور ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اس کی شرٹ پھٹی ہوئی تھی۔ سینے، گردن اور چہرے پر کچھ خراشیں نظر آ رہی تھی۔ اس کے سامنے کرسی پر سمترا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف یا اس قبیل کی آٹومیٹک رائفل جس کا رخ بیلا کی طرف تھا۔ کاش ناگراج یہاں ہوتا تو یہ دلچسپ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ میں نے بیلا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ بیلا دانت کچکچا کر رہ گئی۔ وہ کچھ بولی نہیں۔ ناراض ہو؟ میں نے پھر کہا۔ کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ تمہاری ناراضگی کس طرح دور کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں موقع نہیں ہے۔ اب میں سمترا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرا خیال ہے یہ پوچھنے کا بھی وقت نہیں ہے کہ تم یہاں کس طرح پہنچی۔ بہرحال اب یہاں سے نکلنا چاہیے۔ گیٹ والے محافظ نے مجھے بتایا تھا کہ پیلس کے اندر 2 محافظ اور بھی ہیں، لیکن میرا ان سے ابھی تک سامنا نہیں ہو سکا، مگر ہو سکتا ہے اب تمہارا ان سے سامنا نہیں ہوگا۔ سمترا نے میری بات کاٹ دی۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے انہیں بھی؟ میں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نہیں، وہ زندہ ہیں مگر اس کی طرح بے بس ہو چکے ہیں اور پیلس کے کسی کونے میں پڑے اپنی قسمت کو کوس رہے ہوں گے۔ سمترا نے جواب دیا۔ میں تو تمہیں بہت کمزور سی لڑکی سمجھتا تھا، مگر حیرت ہے کہ تم نے اتنا بڑا کام کر دکھایا۔ میں بولا، عورت خواہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، اپنی اداؤں سے بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کر دیتی ہے۔ میں نے بھی انہیں ایک ادا دکھائی تھی، صرف ایک جھلک۔ سمترا نے کہا۔ وہ جھلک دیکھ کر تو میں بھی اچھل پڑا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے قمیص درست کر لی۔ پہلے میں نے ایک کو زیر کیا اور پھر دوسرے کو۔ سمترا کہہ رہی تھی، اس وقت یہ کتیا شاید اپنی تمام تر توجہ تم پر مرکوز کیے ہوئے تھی، یا شاید دوسرے کیمرے بند کر رکھے تھے، اس لیے یہ مجھے نہیں دیکھ سکی اور میں آسانی سے یہاں پہنچ گئی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، یہاں پھر ایک سورما نے مجھ پر حملہ ور ہونے کی کوشش کی تھی، مگر ایک ہی گولی نے اسے ٹھنڈا کر دیا، اور پھر اس کتیا پر قابو پانے میں بھی مجھے خاصی محنت کرنا پڑی تھی۔ اگر مجھے یہاں پہنچنے میں چند منٹ دیر ہو جاتی تو تم لوگ گڑیالوں کی خوراک بن چکے ہوتے۔ بہرحال اب کیا کرنا ہے اس کا؟ وہ خاموش ہو کر سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ ناگراج تو یہاں ہے نہیں، میں نے کہا۔ اس کا پتہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے اور اس کا پتہ یہی بتا سکتی ہے، اس لیے اسے ساتھ لے چلنا ہوگا۔ تو پھر جلدی کرو۔ سمترا ایک ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ پانی اب اس کمرے سے باہر بہنا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں یہ پورے پیلس میں پھیلنے لگے گا۔ میں نے اسکرین کی طرف دیکھا۔ پانی اس دروازے سے باہر نکل کر فرش پر پھیل رہا تھا۔ یہ پانی کیسے بند ہوگا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے بیلا کی طرف دیکھا۔ پانی بند کرنے کی ضرورت نہیں۔ بیلا سے پہلے سمترا بول پڑی۔ رانا شمشیر سنگھ کو جب پتہ چلے گا کہ اس کا محل پانی سے تباہ ہو رہا ہے تو وہ ناگراج کے شریر کے اتنے ٹکڑے کر دے گا کہ گنتی مشکل ہو جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، میں نے کہا اور بیلا کی طرف گھوم گیا۔ اٹھیے شریمتی جی۔ بیلا کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اگر اس کے ہاتھ کھلے ہوتے تو وہ میرا منہ نوچ لیتی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ہاتھ پشت پر بندھے ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی اور دھڑم سے نیچے گر گئی۔ ابھی چند روز پہلے ہی تم زندگی کے ایک نازک مرحلہ سے گزری ہو۔ میں نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، تمہیں تو بیڈ ریسٹ کرنا چاہیے تھا، مگر تم ہو کہ کدکڑے لگاتی پھر رہی ہو۔ بری بات ہے، تمہیں خود سوچنا چاہیے، یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے۔ چند روز آرام کر لیتی تو کیا حرج تھا؟ جان ہے تو جہان ہے۔ میں کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا تھا، تمہارا وقت ہے۔ بیلا کا لہجہ حیرت انگیز طور پر پرسکون تھا۔ تم ایسی باتیں کر سکتے ہو، لیکن جب میری باری آئے گی تو تمہاری بولتی بند ہو جائے گی۔ امید پر دنیا قائم ہے، میں نے کہا اور اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اب ہم ساری رات یہاں بیٹھ کر باتیں تو نہیں کر سکتے، کسی اور جگہ اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ راستے میں تم کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گی جو تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ میں بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گی، بیلا نے کہا۔ میں نے مدھو کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر زندگی کا رنگ لوٹ آیا تھا، آنکھوں میں پہلے جیسی چمک بھی دکھائی دینے لگی تھی۔ میں نے بیلا کو بازو سے پکڑ رکھا تھا۔ ہم بیرونی خوابگاہ میں آ کر راہداری میں آ گئے۔ سمترا نے تمام ٹی وی سیٹ کھلے چھوڑ دیے تھے۔ وہ ہمارے آگے آگے چل رہی تھی اور رائفل کو اس نے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا تاکہ کسی ناگہانی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔
بڑے ہال سے گزر کر باہر جانے والی راہداری کی طرف مڑتے ہوئے میں نے دوسری طرف مڑ کر دیکھا اور اس کے ساتھ ہی میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پانی اب اس تنگ سی راہداری میں پھیل رہا تھا۔ پانی کی رفتار کو دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ صبح ہونے تک پانی پیلس کے تمام کمروں میں پھیل جائے گا اور ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا، اور جب رانا شمشیر سنگھ اپنے پیلس کی حالت دیکھے گا تو وہ واقعی ناگراج کی بوٹیاں نوچ لے گا۔ باہر آتے ہوئے ہمیں کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اس پیلس میں واقعی 3 محافظ تھے اور چوتھا بیلا کا وہ ساتھی تھا جو اس کمرے میں سمترا کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ حیرت اس بات پر تھی کہ اتنے بڑے پیلس میں صرف 3 محافظ، لیکن وہ تو بعد میں پتا چلا کہ سب لوگوں کو ناگراج کے کہنے پر وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ صرف 3 محافظ رہنے دیے گئے تھے۔ وہ اپنے گرد زیادہ ہجوم پسند نہیں کرتا تھا۔ ناگراج 2 دن وہاں رہا تھا، پھر اسے کسی طرح پتا چل گیا کہ مجھے رانا پیلس میں اس کی موجودگی کا پتا چل گیا ہے۔ وہ خاموشی سے کسی اور جگہ منتقل ہو گیا اور بیلا کو یہاں چھوڑ دیا گیا تاکہ میں یہاں پہنچوں تو مجھ سے نمٹ لیا جائے۔ بیلا نے بڑے اچھے انداز میں میرا استقبال کیا تھا۔ میرا انت کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن عین آخری لمحوں میں سمترا کی مداخلت سے بازی پلٹ گئی اور بیلا ہماری قیدی بن گئی۔ وسیع و عریض برآمدوں سے ہوتے ہوئے ہم باہر آ گئے۔ اجالہ شہر نمودار ہو رہا تھا۔ ہم رات 11 بجے کے بعد آئے تھے اور پوری رات یہاں موت و حیات کی کشمکش میں گزر گئی تھی۔ اس خوفناک رات کی صبح بہت بلی لگ رہی تھی۔ گیٹ کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے گارڈ روم میں جھانک کر دیکھا۔ وہ محافظ پہلو کے بل پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا دیا اور بیلا وغیرہ کے ساتھ گیٹ سے باہر آ گیا۔ سڑک سنسان تھی۔ ہم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے درختوں کے اس جھنڈ میں آ گئے جہاں سمترا کی کار کھڑی تھی۔ سمترا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور میں بیلا اور مدھو کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بیلا ہم دونوں کے بیچ سینڈوچ بن کر رہ گئی تھی۔ بیلا کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی۔ سمترا سے رائفل بھی میں نے لے لی تھی۔ کار درختوں کے جھنڈ سے نکل کر تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ شہر کی تمام سڑکیں ابھی سنسان پڑی تھیں۔ سمترا کار کو ان راستوں پر دوڑا رہی تھی جہاں کسی پولیس پارٹی سے آمنا سامنا ہونے کا اندیشہ نہیں تھا۔ یوں بھی اس وقت موسم میں خاصی خنکی تھی۔ پولیس والے بھی سڑک پر گشت کرنے کے بجائے کہیں کونوں خطروں میں ڈوبتے ہوئے تھے۔ 40 منٹ میں ہم بنگلے میں پہنچ گئے۔ بیلا کی آنکھوں سے پٹی کمرے میں آنے کے بعد ہی کھولی گئی تھی۔ میں نے پشت پر بندھے ہوئے اس کے ہاتھ بھی کھول دیے۔ اگر تم شرافت کا ثبوت دو تو یہاں آزادی سے گھوم پھر سکتی ہو، لیکن اگر تم نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو مجبوراً مجھے تمہارے ہاتھ پیر باندھنے ہوں گے۔ ویسے اس وقت تم آرام کرو، باتیں تھوڑی دیر بعد کی جائیں گی، چائے کے ساتھ۔ میں نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہت ظالم ہو تم۔ بیلا بستر پر بیٹھتے ہوئے بولی، تمہیں آج پتہ چلا؟ میں مسکرا دیا، نہیں، پتہ تو مجھے اس دن چل گیا تھا جب تھر کے صحرا میں اس تپتی ہوئی چٹان پر تم نے پہلی بار۔ یاداشت بہت تیز ہے تمہاری۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھو، ہم تھوڑی دیر بعد تم سے باتیں کریں گے۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ رتنا بھی ہماری آوازیں سن کر جاگ چکی تھی اور سمترا اور مدھو کے ساتھ ہال کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر وہ چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ مدھو چائے تیار ہونے سے پہلے ہی صوفے پر نیم دراز ہو کر سو گئی۔ سمترا اور میں بھی رات بھر جاگے تھے۔ سمترا کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور میری آنکھوں میں بھی شدید جلن ہو رہی تھی۔ تم وہاں کیسے پہنچ گئی تھی؟ میں نے سمترا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم نے کہا تھا کہ 2-2.5 گھنٹے تک واپس آ جاؤ گے۔ سمترا نے جواب دیا۔ 2-2.5 گھنٹوں تک تو میں مطمئن رہی، لیکن جیسے جیسے دیر ہوتی گئی میری پریشانی بھی بڑھتی گئی، اور آخرکار 3 بجے کے قریب میں نے پیلس میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، باہر والا محافظ گارڈ روم میں بندھا ہوا تھا۔ پیلس کی راہداری میں ایک محافظ سے سامنا ہو گیا۔ اس نے مجھے رائفل کی زد پر لے لیا۔ اس موقع پر میں نے وہی حربہ استعمال کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ مرد کیسا بھی ہو عورت کے سامنے ڈہ جاتا ہے۔ وہ محافظ بھی کچھ ایسا ہی نکلا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ وہ خوش تھا کہ رات عیش کرتے ہوئے گزرے گی، مگر 2 ہی جھٹکوں میں میں نے اس کا جھٹکا کر دیا اور اسے باندھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم لوگ کہاں ہو۔ اس قسم کے محل بڑے پراسرار ہوتے ہیں، کسی کو تلاش کر لینا آسان نہیں ہوتا۔ میں اگرچہ بہت محتاط انداز میں گھوم رہی تھی، مگر ایک اور محافظ کے ہتھے چڑھ گئی۔ وہ اپنی ذمہ داری اور فرض بھول کر مجھے نعمت غیر مترقبہ سمجھا، لیکن اس کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلے کا ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی رائفل پر بھی قبضہ کر لیا اور ایک بار پھر تم لوگوں کی تلاش شروع کر دی۔
اس مرتبہ کسی محافظ سے سامنا نہیں ہوا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں اس کمرے تک پہنچ گئی جہاں بیلا موجود تھی۔ ایک ٹی وی اسکرین پر تم لوگوں کو دیکھ کر میں بدحواسی ہو گئی۔ بیلا پینل کے سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی بٹنوں کو دبا رہی تھی۔ اس دوران کمرے میں موجود دوسرے آدمی نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ چیختا ہوا میری طرف بڑھا، مگر میں نے گولی چلا دی اور وہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ بیلا کرسی سے اٹھ کر میری طرف لپکی۔ اس نے رائفل کی پرواہ کیے بغیر مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ رائفل میرے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ حرامزادی لڑنے میں بڑی تیز ہے، لیکن میں نے بھی اسے ایسی پٹخیاں دی کہ یاد کرے گی۔ اور پھر میں نے اسے رائفل کی زد پر لے کر دروازہ کھلوایا جس سے تم لوگ باہر آ سکے۔ مدھو ہلکان ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، خوف زدہ تو میں بھی تھا، مگر مجھے اپنے خدا پر بھروسہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ گنہگار کی دعا ضرور سنے گا، اور پھر اس نے تمہیں ہماری مدد کے لیے بھیج دیا۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ سمترا نے پوچھا۔ پہلے تو اس سے ناگراج کے ٹھکانے کا پتہ پوچھا جائے گا، اور اس کے بعد سوچا جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، میں نے جواب دیا۔ اس وقت رتنا چائے بنا کر لے آئی۔ اس نے تمام کپ میز پر رکھ دیے۔ ایک کپ اسے دے آؤ، وہ تمہارے ساتھ والے کمرے میں ہے، میں نے رتنا سے کہا۔ وہ ایک کپ اٹھا کر بیلا والے کمرے کی طرف چلی گئی، اور پھر کسی خیال کے تحت میں بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چل دیا۔ رتنا مجھ سے پہلے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ میں باہر ہی رک گیا۔ اوہ، بیلا کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ تو تم بھی اس کے ساتھ ہو؟ شروع دن سے، رتنا نے جواب دیا۔ اس رات جب تم پریم نورس ریسٹورنٹ میں ناجی کو دھمکیاں دے کر گئی تھی، میں اس وقت بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس میں ایسی کیا بات ہے کہ شہر کی تمام لڑکیاں اس پر مری جا رہی ہیں؟ یہ بیلا کی آواز تھی۔ اس سے پہلی ملاقات تمہاری ہوئی تھی، رتنا نے جواب دیا۔ تم ہم سے زیادہ جانتی ہو کہ اس میں ایسی کیا بات ہے۔ بیلا کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ بیلا بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں تھا۔ تو تمہیں اس بات پر حیرت ہے کہ شہر کی لڑکیاں مجھ پر کیوں مری جا رہی ہیں؟ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں بہت حسین ہوں۔ اس شہر میں مجھ سے بھی زیادہ جوان اور خوبرو مرد موجود ہیں، لیکن تمہارے سوال کا اصل جواب یہ ہے کہ یہ تمام لڑکیاں جو میرے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہیں، تمہارے اپنوں کی ستائی ہوئی ہیں۔ یہ ان لوگوں سے اپنی بربادی کا بدلہ لینا چاہتی ہیں، اور وہ سمترا جس سے تمہارے دو ہاتھ ہو چکے ہیں، جانتی ہو کون ہے؟ مجھے کسی کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں، بیلا نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ تم لوگ ایک نہ ایک روز ہمارے قابو میں آؤ گے، اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سب کچھ تو ختم ہو چکا ہے، میں نے کہا۔ ناگراج کے تمام گرگے ایک ایک کر کے ختم ہو چکے ہیں۔ امریش پنڈت اور تم رہ گئی ہو۔ ناگراج کے دن اب پورے ہو چکے ہیں۔ ویسے تمہیں یہ جاننے میں ضرور دلچسپی ہوگی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ چلو تم بتا ہی دو، بیلا نے کہا۔ یہ بنگلہ پنڈت بیرو کا ہے، جس کی اس وقت تم سب لوگوں کو تلاش ہے۔ کیا؟ بیلا اچھل پڑی۔ چائے چھلک گئی۔ اس نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ بکواس کرتے ہو تم، ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں اس کا یقین آ جائے گا، میں نے کہا۔ بیرو تم سے خار کھائے بیٹھا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بربادی کی ذمہ داری تم اور صرف تم ہو، اور میرا خیال ہے کہ اس کا کہنا غلط بھی نہیں۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ کئی سال پہلے جب تم ماؤنٹ آیو آئی تھی تو کچھ خطرناک قسم کے لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور تم زندگی بچانے کے لیے بھاگی پھر رہی تھی۔ اس وقت پنڈت بیرو ہی کام آیا تھا۔ اس نے تمہیں پناہ دی تھی۔ تم تقریباً 1 سال اس کے پاس رہی، اور پھر تم ناگراج کی طرف چلی گئی۔ بیرو کو اس بات کا افسوس نہ ہوتا، اسے دکھ تو اس بات کا ہوا تھا کہ تم نے ناگراج کو اس کے کچھ راز بھی بتا دیے تھے، جس سے بیرو کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ تمہاری وجہ سے ناگراج کے ہاتھوں مسلسل نقصان اٹھاتا رہا۔ میں تمہیں یہاں لے تو آیا ہوں، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھتے ہی جان سے مار دینے کی کوشش کرے گا۔ بیلا کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ پہلے شاید وہ میری بات کو مذاق سمجھی تھی، لیکن بات کی باتیں سن کر اسے یقین آ گیا تھا کہ میں غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ تمہارے لیے بچاؤ کا ایک راستہ ہے، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اگر تم ناگراج کا ٹھکانہ بتا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ بیرو کو تمہارے قریب بھی پھٹکنے نہیں دوں گا۔ تم جانتی ہو بیرو ناگراج کو اس وقت اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتا ہے۔ اس نے نہ صرف اچال شوار مندر کو آگ لگا دی، بلکہ بیرو کو بھی زندہ جلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اب بھی ناگراج سے چھپتا پھر رہا ہے۔ اگر تم ناگراج کا ٹھکانہ بتا دو تو بیرو کی سمسیا بھی حل ہو جائے گی، میرا کام بھی بن جائے گا، اور تم بھی عیش و آرام کی زندگی گزار سکو گی۔ بیلا خاموشی سے میری باتیں سنتی رہی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہر لمحہ بدل رہے تھے۔ میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، اور پھر میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔
تمہیں شاید میری باتوں کا یقین نہیں آیا، آؤ میرے ساتھ۔ میں نے بیلا کا ہاتھ پکڑ کر پلنگ سے نیچے کھینچ لیا اور اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ میں اسے لے کر پنڈت بیرو والے کمرے میں داخل ہوا تو سمترا بھی ہمارے پیچھے وہاں پہنچ گئی۔ بیرو گہری نیند سو رہا تھا، اس کے خراٹے کمرے کی فضا میں ارتعاش سا پیدا کر رہے تھے، اس کی توند بھی غبارے کی طرح پھول پچک رہی تھی۔ بیرو کو دیکھ کر بیلا کے چہرے پر خوف کے سائے پھیل گئے تھے۔ اب تو اسے یقین کرنا ہی پڑا تھا کہ میں نے جو کہا تھا غلط نہیں تھا۔ میں نے سمترا کو اشارہ کیا، اس نے اس کمرے میں تہہ خانے کا راستہ کھول دیا۔ ہم سیڑھیاں اترتے ہوئے تہہ خانے میں آ گئے۔ میں بیلا کو اس وسیع و عریض کمرے میں لے گیا جہاں دولت کے انبار لگے ہوئے تھے۔ یہ بیرو کی دولت ہے، میں نے بیلا کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ آج ہر شخص اسے حاصل کرنے کے لیے بیرو کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے اور بیرو بے بس ہے۔ وہ اس وقت تک اس دولت کو استعمال نہیں کر سکتا جب تک اپنے سب سے بڑے دشمن ناگراج کو ختم نہ کر دے۔ باقی تو وہ کتے ہیں، جن کے آگے ہڈیاں ڈال دی جائیں تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ اس دولت کے حصول کے لیے ناگراج کے اپنے آدمیوں میں پھوٹ پڑ رہی ہے۔ پہلے وشمبر مارا گیا اور اب دیوان اودے سنگھ ایسا ہی منصوبہ بنا رہا ہے، مگر کوئی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر تم چاہو تو اس میں سے آدھی دولت تمہاری ہو سکتی ہے۔ کیا؟ بیلا نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا۔ تمہیں صرف ناگراج کا پتہ بتانا ہوگا۔ دنیا کا کوئی بھی لالچ مجھے میرے دیش سے غداری پر نہیں اکسا سکتا۔ بیلا نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ تم جانتے ہو ناگراج جس مشن پر کام کر رہا ہے اس سے ہماری قومی سلامتی وابستہ ہے۔ میں اس کا ساتھ دولت کے لالچ میں نہیں دے رہی۔ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اپنے دیش کے لیے کر رہی ہوں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ناگراج جیسے راکشس کو میں اپنے قریب بھی پھٹکنے نہ دیتی۔ اس کے مشن کو ہر حال میں پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اس کے لیے میں اپنی جان کی بیٹ بھی دے سکتی ہوں۔ دنیا کا کوئی لالچ مجھے غداری پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ ناگراج کے مشن کی کامیابی میرے ملک کی تباہی ہے، اس لیے میں یہ مشن کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ کوئی لالچ تمہیں غداری پر آمادہ نہیں کر سکتا، تو میں تمہارے اس جذبے کی تعریف ضرور کروں گا۔ ہر شخص کو اپنے وطن کا وفادار ہونا چاہیے، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ تمہاری سرکار بلا کسی وجہ کے میرے وطن کے معصوم اور بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر رہی ہے، ان کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ ناگراج کا مشن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تم اپنے دیش سے وفاداری نبھا رہی ہو، میں اپنے وطن سے وفاداری نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس مشن کو میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لیے میں نے بھی اپنی جان داؤ پر لگا رکھی ہے۔ ناگراج کو اس منصوبے کی تکمیل سے پہلے ختم کرنا میری زندگی کا اہم ترین مشن ہے۔ مجھے ناگراج کی تلاش ہے اور اس کا پتہ صرف تم بتا سکتی ہو۔ میں تم سے اس کا ٹھکانہ معلوم کروں گا اور یہ نہیں سوچوں گا کہ تم عورت ہو۔ میں ہر وہ حربہ استعمال کروں گا جس سے تمہاری زبان کھلوائی جا سکے۔ کوشش کر دیکھو، بیلا نے جواب دیا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی، گویا مجھے چیلنج کر رہی تھی۔ میں اسے ایک اور کمرے میں لے آیا۔ پنڈت بیرو بھی کسی مہاراجہ سے کم نہیں تھا۔ کئی برسوں کی مدت میں تعمیر ہونے والے اس بنگلے میں اس نے تمام انتظامات کر رکھے تھے۔ اس کمرے کے عین وسط میں لوہے کے اسپرنگوں والا ایک پلنگ رکھا ہوا تھا جس پر آرام دہ میٹرس بچھا ہوا تھا۔ سامنے والی دیوار پر کافی اوپر چبھنے والی تیز روشنی اس پلنگ پر لیٹنے والے کے چہرے پر پڑتی تھی۔ ضرورت کے وقت بجلی کے تار منسلک کر کے اس پلنگ میں کرنٹ بھی دوڑایا جا سکتا تھا، لیکن میں فی الحال اتنا آگے نہیں جانا چاہتا تھا۔ بیرو نے مجھے اس کمرے کی ایک ایک چیز کے بارے میں بڑے فخر سے بتایا تھا۔ یہ کمرہ دیکھنے میں یوں لگتا تھا جیسے ایکسائز روم ہو اور یہاں رکھی ہوئی چیزیں جیسے کثرت میں استعمال ہوتی ہوں، لیکن در حقیقت ان کا استعمال کچھ اور تھا۔ میں نے سمترا کی مدد سے بیلا کو پکڑ کر اس پلنگ پر لٹا دیا اور اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر پلنگ کے ساتھ لگے ہوئے آہنی کلپوں میں جکڑ دیے اور سامنے والی مونو لائٹ جلا دی۔ اس کی روشنی براہ راست بیلا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ بیلا سر پٹکنے لگی، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تم 1 منٹ سے زیادہ آنکھیں بند نہیں کر سکو گی، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو، وہ چیخی۔ تف ہے تم پر، ایک مرد ہو کر عورت پر ظلم کر رہے ہو۔ تمہیں تو مرد کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہاں میں تمہیں اپنی مردانگی دکھانے نہیں جا رہا، میں نے کہا، اور تم عورت نہیں شیطان ہو، اور شیطان کسی بھی روپ میں ہو سکتا ہے۔ اگر تم عورت ہوتی تو اپنی آنکھوں کے سامنے بے گناہ اور معصوم عورتوں کی عزت لٹتے دیکھ کر کہے نہ لگاتی۔ تمہاری وجہ سے اب تک نہ جانے کتنی عورتوں کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں، کتنے گھر اجڑ چکے ہیں۔ نہیں بیلا،
تم اس قابل نہیں ہو کہ تم پر ترس کھایا جائے یا رحم کیا جائے۔ تمہارے اس خوبصورت جسم کی بوٹیاں کاٹتے ہوئے مجھے بالکل افسوس نہیں ہوگا۔ میں تمہارے جسم کی ایک ایک بوٹی کاٹ کر اس ہیٹر پر ڈالتا جاؤں گا۔ تم اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو ٹکڑوں میں روسٹ ہوتے ہوئے دیکھو گی، اپنا گوشت جلنے کی بو سونگو گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ جب کسی کو زندہ جلایا جاتا ہے تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ سمترا، میں آخر میں سمترا کی طرف گھوم گیا۔ ہیٹر کا پلگ لگا دو۔ دیوار کے قریب ماربل کے ٹاپ والے میز پر ایک الیکٹرک ہیٹر رکھا ہوا تھا۔ سمترا نے پلگ لگا کر سوئچ آن کر دیا۔ ہیٹر کا بل کھاتا ہوا ایلیمنٹ آہستہ آہستہ سرخ ہوتا چلا گیا۔ بیلا کے چہرے پر زردی کھنڈنے لگی، آنکھوں میں وحشت بھی ابھر آئی تھی۔ میں نے الماری سے ایک زنبور نکال لیا۔ میں تمہارے پیروں کے ناخنوں سے شروع کروں گا، میں نے اس کے پیروں کی طرف آتے ہوئے کہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم کتنی سخت جان ہو اور کب تک برداشت کرتی ہو۔ ویسے میرا تجربہ یہ ہے کہ ظالم انسان جلد ہتھیار ڈال دیتا ہے، لیکن تم ذرا مختلف قسم کی ہو، شاید کچھ دیر برداشت کر لو۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی شاندار سنسنی خیز ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔